So there are CEOs who run the companies, and there are entrepreneurs who run the empire, or we call it group of companies. This is Nazia Khan, Head Corporate Communications, CEO Club Pakistan, in Coffee with CEO, where I do have Chairman AMS Group Engineer Azharul Islam Zafar Sahab. How are you, sir? Thank you. Assalamu alaikum. Thank you for coming to the session. Thank you. So there is a lot about you, because mashallah you're handling 6 companies concisely in construction sector. Am I right? Yes. So let's start from AMS Builders and Developer, which is constructing Crescent Lake Tower. That is a 8 lakh square feet project. Yes. And how many parkings are there? 5-story parking. And how That is one of the آپ سے کہہ سکتی ہیں کہ state of the art project ہے. Yes. Yes. So thank you for making it up for Islamabad and for us. And let's go to AMS Engineering then. So you do the construction for others in AMS Engineering, am I right? Yes. And tell me the big project of AMS Engineering. یہ سارے جو پروجیکٹ ہم ایز اے بلڈر میں کرتا ہوں یہ بھی میری کمپنی AMS انجینئر ہی کرتی ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ سیکنڈ جو میں جس کو یہ تو چلیں وہ کام ہے نا کہ بلڈنگ اور بریجز، لیکن جس کو میں فخر سے کہتا ہوں کہ جو ایک ڈفرینٹ کام جو کہ پاکستان میں پہلے فورن کمپنیز کیا کرتی تھیں، اب الحمدللہ ہم FWO کے ساتھ مل کے وہ کر رہے ہیں. آپ جب سوات موٹر وے پہ جاتی ہیں تو وہاں آپ ٹنل دیکھتی ہیں. یس. وہ ٹنل ہم نے FWO کے ساتھ مل کے کیا ہے الحمدللہ. پھر اسی طرح میں نے محمد ایجنسی میں ایک ٹنل کی ہے، اور اسی طرح ابھی ریسنٹلی ہم نے FWO کے ساتھ مل کے بنو میں ایک ٹنل، وہ اس کو یعنی اس کو ہم نے ری شیپ کیا ہے. وہ 100-150 سال پرانی ٹنل تھی، تو اس کو ابھی ہم نے تھوڑا سا وائڈ کیا ہے FWO کے ساتھ مل کے، اور اس روٹ کو تھوڑا سا کھلا کیا. میں بہت زیادہ بات کرنا چاہتی ہوں ان ٹنلز پہ، مگر پہلے میں آپ کا انٹروڈکشن کمپلیٹ کر لوں، دین ویل کم بیک ٹو اٹ. تو AMS انجینئرنگ از ماشاءاللہ میکنگ ٹنلز آل اکراس پاکستان. ووگ انجینئرنگ بھی ہے آپ کے پاس، جس میں آپ ویئر ہاؤسز بھی بنا رہے ہیں. جی ووگ انجینئرنگ ایکچولی میں اس میں میرے پارٹنر ہے کیپٹن عماد الرحمان، یہ ہم دونوں مل کے اس کو کر رہے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ ہم اس میں ویئر ہاؤسز اور پری انجینئر بلڈنگز، بڑی پری فیب بلڈنگز، پھر اس میں ہم پوٹا کیبنز، آفس اینڈ ریزیڈنس بوتھ، اور پھر ہم یہ آپ اگر اس میں ہم نے جو میں آپ کو ذرا بتا سکتا ہوں کہ ایک تو آپ موٹر وے پہ جاتے ہیں تو آپ ریڈ کیبنز بڑے دیکھتے ہیں جہاں سے آپ ریچارج کرواتے ہیں، تو وہ بھی الحمدللہ ہماری کمپنی نے بنائے ہیں. اور سیکنڈ کرتارپور کوریڈور کی جو اپنا امیگریشن فیسلٹی ہے جو دیٹ از کنسٹرکٹڈ بائی آور کمپنی. جی ابھی تو 3 کمپنیز ہوئی ہیں، اور ابھی ہم ریسنٹلی کوئی ڈیزائن کر رہے ہیں مل کے ساتھ FWO کے ساتھ مل کے ریزورٹس کے اپنا ان KPK and in Swat and as well as in Gilgit, Skardu and Gilgit. ماشاءاللہ so much traveling and tourism coming to my mind. اور میرے خیال میں اسی سے شاید ہم ایک پازیٹیو پاکستان کا امیج دے سکتے ہیں باقی ساری دنیا کو. مگر ابھی چوتھی کمپنی بھی ہے جو کہ آپ کی آرکیٹیکچر کی ہے. جی ایک کیونکہ میری بیٹی آرکیٹیکٹ ہے تو ایک ہماری آرکیٹیکٹ کی کمپنی بھی ہے جس کو کریسنٹ آرکیٹیکچر اینڈ کنسلٹنگ. تو اس میں ہم ڈفرینٹ ڈیزائن، آرکیٹیکچر ڈیزائن، پھر انٹیریئر ڈیزائن اور سارے اسٹرکچر اور پلمبنگ وغیرہ یہ سارا ڈیزائن ہم اس میں کرتے ہیں. وہ زیادہ تر ہم اپنے ہی پروجیکٹ کرتے ہیں، لیکن دوست یار اور جو بھی کام کروانا چاہے ان کے لیے. اور اس کے علاوہ 2 چھوٹی چھوٹی سسٹر کنسرنز بھی ہیں. تو 4 یہ میجر کمپنیز ہیں جو کہ ماشاءاللہ سے آپ چلا رہے ہیں. اور پچھلے کتنے سالوں سے چلا رہے ہیں؟ یہ 2005 میں ہم نے 2 بھائیوں نے ہم نے مل کے، میرے بڑے بھائی بھی انجینئر ہیں تو وہی بوتھ آر UATN. تو ہم نے 2005 میں اپنی یہ AMS انجینئر سٹارٹ کی. پھر وقت کے ساتھ ساتھ پھر ہم چلتے گئے اور بھی کمپنی بنتی گئی، اور الحمدللہ یہ ایک چھوٹا سا گروپ آف کمپنی. کنسٹرکشن سے ریلیٹڈ ہر ڈویژن کی کمپنی ہے آپ کے پاس. الحمدللہ. کیا حالات ہیں آج کل بلڈرز کے، کنسٹرکٹر کے پاکستان میں؟ دیکھیں آج کل تو حالات اوور آل سارے بزنس کے ہی ایسے ہیں کہ وہ کوئی بھی بندہ اس کو
آپ کو یہ کچھ نہیں کہہ سکتا کیونکہ پچھلے 2 سال سے اوور آل بزنس ہی پاکستان کا انڈر پریشر ہے. لیکن بدقسمتی سے یہ ہوا کہ جو ہماری ریئل اسٹیٹ اور کنسٹرکشن کا فیلڈ ہے نا, اس پہ کچھ زیادہ ہی برا وقت آ گیا نا. لیکن اس کے باوجود میں اپنا جو پاکستان کا پوٹینشیل ہے نا, اس سے میں بہت پر امید ہوں. وہ آپ ہمیشہ ہوتے ہیں. دیکھیں جو ہمارے پاس جو پوٹینشیل ہے نا, وہ کیونکہ میں تو الحمدللہ کراچی سے گلگت بلتستان تک میں نے سفر بھی کیا اور میں نے جو کام بھی کیا, جو ہم نے کوئی اپنا پاسبلٹیز ایکسپلور بھی کی ہیں. تو میں تو کہتا ہوں کہ اگر ہم یعنی اس کو پراپر مینیج کر جائیں اپنے کاموں کو, اور ہم یہ کام کر جائیں جو ہمارے پاس پوٹینشیل, خاص طور پہ جو منرلز کا ہمارے پاس پوٹینشیل ہے نا, یہ کسی اور کے پاس نہیں. ٹیٹانیم کی بات آج کل پچھلے دنوں, کوئی بھی منرل آپ اس کی بات کریں, آپ سوچیں اللہ نے وہ ہمیں اس سے نوازا ہوا ہے, بس میں اور کچھ نہیں کہتا. اے ایم ایس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کی بات کرتے ہیں. سو کہاں دیکھتے ہیں آپ اے ایم ایس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کو 5 years down the road? سیم کوشچن فار اے ایم ایس انجینئرنگ ایز ویل. جی انشاءاللہ تعالیٰ. ابھی جیسے میں نے آپ سے ذکر کیا کہ اے ایم ایس بلڈرز کے پلیٹ فارم سے ہم کچھ دوست اور ہماری گرین ایگزیٹو ہے, ہم کچھ دوست مل کے ایک پروجیکٹ وہی بڑا جو کریسنٹ لیک ٹاور کر رہے ہیں. دیٹ از ون آف اسٹیٹ آف دا آرٹ پروجیکٹ ہے. اس پہ آپ ذہن میں یعنی آپ ایک جگہ رہ رہے ہیں تو آپ یہ سوچیں کہ آپ کو کون کون سی فیسلٹیز چاہیے. آپ سوچیں گی تو آپ کو وہ ہر وہ فیسلٹیز ہمارے اس پروجیکٹ میں ملے گی. ماشاءاللہ. جی کیا آپ کو اگر جم چاہیے تو آپ کو جم ملے گا, کڈس پلے ایریا چاہیے تو کڈس پلے ایریا ملے گا, سوئمنگ پول چاہیے سوئمنگ پول, ٹینس کورٹ چاہیے. ٹینس کورٹ تو نہیں, اتنا بڑا تو نہیں ہے, لیکن ہم نے اس کی الحمدللہ روف ٹاپ ایسی ڈیزائن کی ہے کہ دیٹ از ون اسٹیٹ آف دا آرٹ روف ٹاپ ہے, اور دیٹ از اونلی ڈیڈیکیٹڈ فار دیئر ریزیڈنس. واو. اور پھر یہ ہے پارکنگ بہت بڑا ایشو ہوتی ہے. جی پارکنگ بہت بڑا کسی بھی پروجیکٹ کا ایشو ہوتی ہے, اور الحمدللہ یہ وہ پروجیکٹ ہے آپ نے کبھی پاکستان میں نہیں سنا ہوگا کہ 5 story پارکنگ کو دی جائیں. تو یہ ایکچولی میں آپ سے یہ آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب پروجیکٹ ڈیزائن ہوتا ہے نا, تو اس کی جو ریکوائرڈ پارکنگ ہوتی ہے وہ اتنی ہوتی ہے. اگر ہم اس کو وہ کم کر دیں تو وہ زیادتی ہے چیز ہے. لیکن میں یہاں یہ نہیں کہوں گا کہ میں نے کوئی ضرورت سے زیادہ پارکنگ بنا دی ہے, اتنی ہے ابھی. میں نے جو پارکنگ مجھے ریکوائرڈ تھی ایز پر بائی لاز میں نے وہی بنائی ہے. میں نے کوئی ایکسٹرا نہیں دیا, لیکن میں نے جو بائی لاز نے مجھے کہا کہ یہ منیمم پارکنگ ریکوائرمنٹ ہے تو آپ نے وہ بنائی پروجیکٹ کی, ہم نے وہ دی ہے. کیا کوئی سخت سوال بھی ہو سکتے ہیں آپ کی انڈسٹری سے ریلیٹڈ؟ بھائی بلڈر اور کنسٹرکشن میں پل بنے, روڈ بنے یا کچھ بھی ہو, کچھ عرصے میں بارش ہوتی ہے, سب پھٹ جاتا ہے, سب گر جاتا ہے, سب تباہ ہو جاتا ہے. کیوں ہے آپ کی انڈسٹری کے ساتھ ایسا؟ اچھا یہ دیکھیں, اس میں جو اصل چیز ہے نا وہ یہ ہے کہ ہم کوالٹی کنٹرول پہ توجہ نہیں دیتے. ہمارا جو سب سے بڑا پرابلم ہے, جیسے الحمدللہ میں نے جو کوالٹی کنٹرول سیکھا میں نے گلف سے سیکھا. میں نے اپنا جب میں وہاں جاب کر رہا تھا تو میں نے وہاں سے کوالٹی کنٹرول سیکھا, اور میں نے یہاں آ کے بھی کوشش کی کہ میں اس لیول سے نیچے نہ جاؤں. پچھلے دنوں میرا ایک دوست وہاں پروجیکٹ مینیجر ہے, وہ آیا تو میں اسے اپنے پروجیکٹ پہ لے کے گیا. میں نے اسے کہا کہ یار بتاؤ وہاں کی کوالٹی اور یہاں کی کوالٹی, میرے پروجیکٹ کی کوالٹی میں کیا فرق ہے. اینڈ ہی ایگریڈ کہ نہیں یار آپ کی کوالٹی الحمدللہ. پھر ایک اگلا سوال, آپ کے ساتھ 2005 میں کسی اور نے بھی کنسٹرکشن کمپنی شروع کی اور اس نے کوالٹی پہ توجہ نہیں دی, کیا وہ آپ سے زیادہ پیسے کما گیا دیکھیں یا اینڈ میں وہ نقصان پہ رہا؟ اچھا دیکھیں یہاں مائٹ بھی شاید ہم اس سے کسی کو کچھ سمجھا سکیں. دیکھیں میں دوسروں کے مقابلے میں اپنے بینگ این انجینئر میں اپنے آپ کو کوئی زیادہ کامیاب بزنس مین نہیں سمجھتا. ٹھیک ہے, کیونکہ وی آر پروفیشنل. ڈن. اچھا میرے لیے کسی چیز کو ٹھیک کرنا زیادہ ضروری ہے اس میں سے زیادہ پیسے بچانے کی بجائے. اب میرے اپنے پروجیکٹ بھی ہیں یا میں کسی کی کانٹریکٹر شپ بھی کرتا ہوں, ٹھیک, تو میرے لیے سب سے بڑا ضروری یہ ہوتا ہے کہ کام ٹھیک ہو.
اب بہت دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ میں جب سائٹ پہ وزٹ پہ جاتا ہوں تو بہت ساری چیزیں مجھے ٹھیک نہیں لگتی تو میں وہ توڑوا دیتا ہوں. تو وہ میرے لوگ مجھے ہی کہتے ہیں کہ سر اپنا ہی نقصان کر رہا ہے. میں نے کہا یہ ابھی توڑنا اس کو زیادہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ ہم اس کو میں بعد میں توڑوں جب اس سے بھی زیادہ نقصان ہو جائے. جب ایک چیز مجھے بری لگ رہی ہے تو کسی کو کیسے اچھی لگ سکتی ہے؟ کسی دوسرے کو جو کہ پیسہ لگا رہا ہے اس کو کیسے اچھی لگے؟ سوال میرا یہ تھا کہ 2 بلڈرز ہیں, ایک نے پیسے کی جلدی کی, ایک نے پیسے کی نہیں کوالٹی کی جلدی کی, تو ان میں سے کون جیتا آپ کے خیال میں؟ میرے خیال میں کوالٹی جیتتی ہے آلویز, کیونکہ ساری دنیا اسی اصول پہ چلتی ہے. اچھے ادارے, اچھا انفراسٹرکچر بنتا ہی اس اصول پہ ہے. اور شاید ہم لوگوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ تھوڑا صبر کر لیں. وہ آپ نے ابھی انٹرویو سے پہلے کہا نا, پاکستانیوں میں سب کچھ ہے, صرف صبر نہیں ہے. وہ میں ہمیشہ کہتا ہوتا ہوں کہ افلاطون کے پاس جب اس کے شاگرد پڑھنے کے لیے آتے تھے نا, تو ان کو وہ سب سے پہلے برداشت کا سبق دیتا تھا. بیوٹیفل. آپ نے تو یعنی افلاطون کا پہلا لیسن اپنے شاگرد کو برداشت کا ہوتا تھا. ہمارا معاشرے میں برداشت ختم ہو گئی ہے. یہ برداشت ایک انٹرپرینیور کے لیے کتنی ضروری ہے؟ میرے خیال میں یہ اس کی لائف لائن ہے, کیونکہ زندگی میں بہت سارے موقع ایسے آتے ہیں کہ جب آپ نے ریئیکٹ نہیں کرنا ہوتا. واہ, نہیں کرنا ہوتا, مگر وہ ریئیکشن اپنے اندر رکھنا بہت بڑی جنگ ہے. مت کہیں ایسے. ہم پاکستانی جو ہے نا, ہم فوراً ریئیکٹ کرنے کے چکر میں رہتے ہیں. تو کیا کریں؟ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ جب میں ینگ تھا, جاب کر رہا تھا, یا میں جب اپنا بزنس بھی سٹارٹ کیا, میں بھی ایسا ہی تھا. اور پھر آج بھی وہی مجھے یاد ہے کہ جو میرے ساتھ لوگ وہاں UAE میں کام کرتے تھے, یا جو میرے ساتھ جب میں نے اپنا بزنس سٹارٹ کیا تو سٹارٹ میں تھے, تو وہ عام بندہ میرے ساتھ کام نہیں کر سکتا تھا. وہ کہتے تھے یو آر گوئنگ ٹو اے ہیل, ہیل میں جا رہے ہو آپ اس کے ساتھ کام. اور اس میں یہ کوئی, میں ایسے نہیں کہتا. آج الہبتور اس کی UAE کی ایک بہت بڑی کمپنی ہے, آپ نے نام سنا ہوگا, الہبتور گروپ. اس کو سٹارٹ کرنے والے میرے ایک استاد ہیں ارشد زبیر صاحب, وہ تھے. ٹھیک ہے. اس کی سول کو سٹارٹ کرنے والے سیکشن تھے. انہوں نے وہاں کام کیا بہت عرصہ. تو ان کا بھی یہی تھا کہ جب لوگ ان کے پاس جاتے تھے کوئی کام کرنے کے لیے, تو ان کا باس یا ان کا وہ کہتا تھا یو آر گوئنگ ٹو ہیل, وہ تمہیں اس جگہ ہے جو آپ سے آپ. لیکن آج میں یہ کہتا ہوں کہ وہ ٹریننگ نہ ہوتی, وہ لوگ نہ ہوتے تو میں یہاں نہ, اس طرح کے لوگ تو میں یہاں نہ ہوتا. واہ. سب سے پہلے میری پہلی جاب تھی لاہور بائی پاس پہ, 17 کلومیٹر کا تھا, ٹرکش کے ساتھ. آپ نہیں مانیں گی کہ آپ یہاں میرے دیکھ رہی ہیں یہ سیاہ نشان ہے, یہ آج تک ہیں میرے ہاتھوں پہ نشان, یہ صاف ہے, یہ بلیک ہیں. ٹھیک ہے. یہ میں وہاں روڈ پہ کام کر رہا تھا. تو یونیورسٹی سے جب ہم لوگ نکلے تو ان کے ساتھ میں نے جاب کی. تو ایک گریڈر ہوتا تھا, ایک رولر ہوتا تھا, اور ہم ہوتے تھے ساتھ. ٹھیک, 50 ڈگری سینٹی گریڈ ٹیمپریچر لاہور کا, ریت میں, آپ راوی کے ساتھ, آپ تو روڈ جانتے ہیں. تو ہمارے ہاتھ پیر اور یہ ہو گئے. تو ہم نے اپنے جو ہمارے ٹرکش باسز تھے ان سے کہا کہ ہم نے تو انجینئرنگ کر کے آئے تھے, تو ہماری یہ حالت ہے, تو یہ کیا ہے؟ وہ کہتے کہ تم خوش قسمت ہو کہ ہم تمہارے باسز انجینئر ہیں. ہمیں دیکھو کہ ہمارے باسز فورمین تھے, جنہوں نے ہمیں سکھایا تھا, تو ہم تو پھر تمہیں کچھ بتا جائیں گے. جی. تو وہ جو ٹائم تھا وہ اتنا ٹف تھا سٹارٹ میں کہ صبح 7 سے لے کے شام 7 بجے تک کی ڈیوٹی ہوتی تھی, اور یہ سارا کچھ. اور باسز ہمیں, اگر ہم کیمپ میں آ جاتے تھے تو ہماری ہمت نہیں تھی کہ ہم ٹائم ختم ہونے سے پہلے کیمپ میں آ جاتے. وہ کہتے تھے کہ آپ کے نیچے لوگ ہیں, جب آپ سائٹ سے نکلے گے تو سارے لوگ کام بند کر دیں گے. جو ہمارے معاشرے کا جو کلچر ہے, تو وہ not allowed. We were not allowed. مجھے یہ بتائیے اظہر صاحب, کیا آج کے تاریخ, آج کے دن میں آپ سمجھتے ہیں کہ ان لوگوں نے آپ کی زندگی میں بہت خوبصورت کنٹریبیوشن کیا, یا غصہ ہے آپ کو ان پہ؟ نہیں, میں آج بھی ان کو دعائیں دیتا ہوں, کیونکہ انہوں نے آپ کو کوالٹی, محنت, مزدوری, یہ سب سکھا دی. اب آپ کا مزدور آپ کو الو نہیں بنا سکتا, چاہے جو مرضی کر لے.
جب میں نے آ کے یہاں اپنا کام سٹارٹ کیا نا تو میں نے ایک چھوٹا سا پروجیکٹ یہاں آدی گیس فیلڈ ہے پنڈی کے پاس جہاں سے اسلام آباد کو بھی گیس سپلائی ہوتی ہے, وہاں سیکنڈ ان کا پلانٹ لگ رہا تھا. تو وہ ایک رینہل بردار ملیشین کمپنی ہے وہ بنا رہی تھی, تو ان کے ساتھ ہم نے سول کا کام کیا. تو ظاہر ہے وہ ہمارا فرسٹ کام تھا ایز اے کمپنی, ایز اے ایم ایس انجینئر. تو میں یو اے سے اس وقت واپس آیا تھا چھوڑ کے, وہاں میں ایز اے پروجیکٹ مینیجر, ایز اے کنسٹرکشن مینیجر 350 لوگوں کو لیڈ کر رہا تھا پروجیکٹس پہ, اور جو اظہر صاحب جدھر انگلی ہلاتے تھے وہ کام ہو جاتا تھا. صاحب تھے. تو جب یہاں آیا تو پھر میں نے, آپ نہیں مانیں گی کہ میں نے ضرورت پڑی تو وائبریٹر بھی خود چلایا. مگر پھر وہی بات, آج یہ اظہر اس اظہر پہ نادم ہے یا فخر کرتا ہے؟ اور بے تحاشا فخر کرتا ہے. مجھے آج بھی یاد ہے کہ جب میں یو اے میں جاب بھی کر رہا تھا تو میں اپنے پروجیکٹ پہ 16 گھنٹے ڈیوٹی کرتا تھا. تو مجھے وہاں جو لوکل لوگ تھے وہ مجھے کہتے تھے یہ تیری اپنی کمپنی ہے جو تو اس میں اتنا کام کرتا ہے, تو سائٹ پہ ہی سب کچھ ایز اے پروجیکٹ مینیجر تو سائٹ بھی زیادہ دیکھتا ہے اور وہ بھی کرتا ہے. تو میں کہتا تھا ہاں میری اپنی کمپنی ہے. میرا یہ ہے کہ آپ جہاں سے رزق کما رہے ہیں نا, جہاں سے اللہ نے آپ کی روزی لکھی ہے اس کے ساتھ ضرور انصاف کریں. بس اظہر صاحب اتنے خوش تھے آپ یو اے ای میں, بالکل سیٹ تھے, لوگ آپ کو مانتے تھے, الحمدللہ. کیا مصیبت پڑی تھی پھر اپنے کام کی؟ اچھا, وہاں جو جس چیز نے, نو ڈاؤٹ کہ میں وہاں الحمدللہ ہر چیز اویلیبل تھی, ساری فیسلٹیز, فیملی کے ٹکٹ, یہ وہ سب جیسے ہوتا ہے کہ آپ کو اندازہ تو ہے سب کو, ٹھیک ہے. تو لیکن وہاں جو سب سے بڑی چیز تھی نا کہ وہاں میں پہلے نمبر کا شہری نہیں تھا. واہ واہ, جو سب سے بڑی چیز تھی نا وہاں میں پہلے نمبر کا شہری نہیں تھا, وہاں میں دوسرے تیسرے چوتھے نمبر کا شہری تھا. کمال, چھکا مار گئے ویسے آپ, یہ تو چھکا ہے. ٹھیک ہے, نہیں یہ حقیقت ہے. میں نے چھوڑی بھی وہاں اسی لیے. آپ نہیں مانیں گی, میں وہاں ایک پروجیکٹ پہ کام کر رہا تھا تو میں العین کے ایک قصبے میں رہ رہا تھا, تو وہ سب نیٹو عرب کا ایریا تھا. ٹھیک ہے, وہاں پہ یعنی کہ اور کوئی ذات نہیں تھی, سارے عربی تھے. نیٹو عرب تھے, اور نیٹو عرب بھی وہ ہیں جو کہ اس کی کھاتے پیتے شیخ زید کی نسل سے تھے. مطلب ایلیٹ عرب. ایکچولی شیخ زید کا جو مین شہر ہے وہ العین ہی تھا ان کا, اس کی فیملی کا نا, تو وہاں تھے. تو وہاں ہم رہ رہے تھے, تو میرے بیٹا اور بیٹی چھوٹے تھے دونوں وہاں. یہ ڈرائیور ان کو پاکستان, میں نے پہلے کوشش کی کہ ان کو وہ عربک اسکول میں ڈالوں, لیکن وہ وہاں نا جو مرضی ہم کہیں کہ ان کا اور ہمارا مزاج وہ نہیں, بہت فرق ہے. اچھا, پھر میں نے وہاں پاکستانی اسکول تھا اس میں ڈال دیا دونوں کو. یہ ہوتا کہ ڈرائیور ان کو چھوڑ آتا اسکول, دوپہر کو جا کے لے آتا, لیکن اس کے بعد یہ بچے گھر میں ہی رہتے, کہیں اور نہیں جاتے. کہاں جائیں. 1-2 پاکستانی فیملیز تھیں, جسٹ 1 ایئر. کتنی مل لیں گی ان سے؟ وہ ہم مہینے میں ایک دفعہ آپس میں مل لیتے تھے. مطلب کوئی اپنا نہیں تھا, بس اللہ کی زمین اور اوپر اللہ کی زمین اور چھت. اچھا, تو میں نے سوچا یہ کیسے زندگی گزاریں گے. میں نے کہا ہم تو عادی تھے نا گلیاں نکل کے کھیلن دے, عید شب براتیں بنانے والے, گلیاں نکل کے کھیلن دے, گراؤنڈ ہو گیا. میں نے کہا کہ یہ کیسے, میں نے کہا نہیں یار چھوڑو واپس چلتے ہیں. مگر یہ کوئی آسان فیصلہ نہیں ہے. میں نے مسز سے مشورہ کیا, اس نے کہا کہ چلو چل رہے ہیں. نہیں تو اتنا مطلب کہنا نہیں چاہیے, کہنا ہی چاہیے کہ مگر وہ بڑی خوبصورت نوکری, پیسے کی ریل پیل چھوڑ کے آنا اتنا کافی دل جگرے کا کام تھا. ہاں یہ بات آپ کی ٹھیک ہے, لیکن ویسے ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ وہاں جو بندہ نوکری میں ہوتا ہے نا اور اس کی فیملی ساتھ ہوتی ہے تو وہ بچت وغیرہ کچھ نہیں کر سکتا. جو کماتا یہ بھی ایک الوژن نہیں ہے, یہ بھی ایک, یہ دور سے ہی اچھی بہت ساری چیزیں لگتی ہیں. اظہر صاحب آپ وہاں سے واپس آئے, آپ نے یہ کمپنیاں بنا لی. جی اس سارے سفر میں مشکل فیصلے کیے آپ نے؟
جی اس کے بغیر تو نہیں ہوتا نا کچھ بھی. سب سے مشکل فیصلہ تو میرا تھا وہاں سے واپس آنے کا. پھر یہاں پہ میں نے سنا ہے آپ نے کوئی پیسے شیسے بھی اپنے بڑی محنت کی کمائی ڈبو شبو بھی دی تھی. جب میں وہاں سے واپس آیا تو ان دنوں نا پاکستان میں اسٹاک ایکسچینج کا بوم تھا. 2005 میں آپ کو یاد ہوگا بڑے لوگوں کو کھایا اسٹاک ایکسچینج, پاکستانی اسٹاک ایکسچینج ایسے جا رہی تھی. تو میں نے بھی اس اسٹاک ایکسچینج میں لگائے, اور میں بلکہ رحیم یار خان میں ایک تھے اپنا ادھر سے فیصل صاحب تھے ایک اسٹاک ایکسچینج کراچی اسٹاک ایکسچینج کے ممبر, ان کے ساتھ جا کے میں نے کہا آپ کا آفس میں رحیم یار خان میں کھولتا ہوں. میں نے بڑا سا 700-800 اسکوائر فٹ کا آفس لیا, وہاں 15 کمپیوٹر رکھے کہ نہیں یار یہاں ہم بروکریج ہاؤس شروع کرتے ہیں. تو ہوا کیا؟ تو پھر کیا ہوا, وہ 1-2 مہینے تو بعد پتہ لگا کوئی چیز اسٹاک ایکسچینج بیٹھ گیا, ٹوٹلی بیٹھ گیا. اور دیٹ واز دا فرسٹ ٹائم کہ شوکت عزیز صاحب نے لوگوں کی آ کے منتیں کی, ٹھیک ہے, ممبرس کی, ان کی اسٹاک ایکسچینج کے. اور سنڈے والے دن آئی اسٹل ریمبر کہ فرسٹ ٹائم پاکستان اسٹاک ایکسچینج سنڈے والے دن کھلا, ٹھیک ہے. تو وہ جب تھوڑا سا اوپر جانا شروع ہوا تو میرے جو شیئرز تھے نا, وہ میں جن کے ساتھ مل کے کام کر رہا تھا کراچی والے فیصل صاحب وہی, تو انہوں نے نا بیچ دیے شام کو, انہوں نے دوپہر کو بیچ دیے کہ یار نکالو. نے فون کیا کہ یار آپ اوپر جا رہا ہے تو تو نے ابھی بیچ دیے میرے شیئر. کہتا اظہر صاحب حوصلہ کریں, شام کو میرے ساتھ بات کرنا, ابھی نہیں کرنا. جب شام کو میں ٹائم آیا, کلوزنگ ہوئی, تو میں نے شکر کیا کہ اس نے بیچ دیا. تو پھر تو انجینئر اظہر صاحب وہ دن آج کا دن, تو پیسے تو سارے گئے. میں نے فیصلہ, وہ تو گئے نا, وہ تو جو جانے تھے چلے گئے نا. تو پھر اس کے بعد میں نے اس دن فیصلہ کیا کہ آج کے بعد اسٹاک ایکسچینج میں ایک اچھا یہ وہ والا جو اظہر تھا جس نے اسٹاک ایکسچینج میں سارے پیسے ختم ہو گئے, اور آج والے اظہر میں کیا اس وقت آپ کے اندر 3 ایسی چیزیں تھیں جس کی وجہ سے آپ یہ سب کچھ بنا پائے؟ 3 qualities of Azhar ul Hasan that made him successful today. اچھا, جب میں نے اپنا بزنس سٹارٹ کیا تو میں نے 2 فیصلے کیے کہ میں نے ایک تو کسی کو رشوت نہیں دینی, نہ کریں, کنسٹرکشن میں رشوت نہیں دینی. یس. اور سیکنڈ میں نے انٹرسٹ پہ کوئی کام نہیں کیا. یہ تو کمال کیا, اور الحمدللہ آج تک. نہیں دیکھیے, پہلے والی بات پہ میرا دل نہیں مانتا. آپ کہتی ہوں گی دل نہیں مانتا, لیکن میں آج بھی یہ کہہ سکتا ہوں, کیونکہ کنسٹرکشن انڈسٹری بھی وہ, میں آپ کو آج بھی کہتا ہوں کہ جب انسان میں ول پاور ہونا اور انسان کوئی فیصلہ کرے تو پھر اس قدرت کی ذات ہے جس نے آپ کے لیے راستہ بنانا ہے, آپ کا اس میں کوئی کمال نہیں ہے. واہ. آپ نہیں مانیں گے, میں نے یہ جو گورنمنٹ کے سارے PWD NHA یہ وہ میں نے ان کے ساتھ کام نہیں کیا. میں نے ڈیفنس کی جو ہے نا کمپنیز یعنی جو ہیں ان کے ساتھ کام کیا, اور الحمدللہ مجھے تو ہر جگہ ایسے لوگ ملتے رہے. کتنی پیاری بات کی آپ نے. آپ مجھے چاہتے نہیں تھے, آپ کو ویسے لوگ بھی نہیں ملے. الحمدللہ میں رشوت نہیں دی آپ نے کنسٹرکشن کے پروجیکٹس میں, سود نہیں لیا آپ نے. نہیں, الحمدللہ میں نے کوئی LC نہیں بینک کے ساتھ کوئی سود. کیا نقصان رہا آپ کو یہ دونوں کام نہ کر کے؟ کوئی نقصان میں تو نہیں سمجھتا نقصان ہوا کوئی, میں تو سمجھتا ہوں مجھے یہ فائدہ ہی ہوا. نہ میں نے کسی کے لیے کام کیا, نہ میں نے اللہ سے وہ غلط کام کیا کہ سود لیا, نہ میں نے اللہ سے جنگ کی. مجھے تو یہی. اظہر صاحب لیڈرشپ کیا ہوتی ہے بتائیں ان سارے پاکستانیوں کو جو بیرون ملک سے تھوڑے موڑے پیسے جمع کر کے واپس آتے ہیں اور یہاں پہ آ کے رڑ جاتے ہیں. کیا آپ کے اندر لیڈرشپ کا ایسا کیڑا تھا جس کی وجہ سے ناؤ یو آر رننگ 3 to 4 سب سے پہلی تو یہ بات میں جیسے آپ نے سنا بھی میری لائف سے بھی, سب سے پہلے تو میں یہ نصیحت کروں گا جو باہر سے واپس پیسہ کما کے آتے ہیں کہ اپنا پیسہ کسی کے ہاتھ میں نہ دیں. سیکنڈ, آپ نے اسی فیلڈ میں کام کرنا ہے جس کا آپ کو ایکسپیرینس ہے. کسی کی کوئی آپ کو 10 دفعہ آ کے حسین خواب دکھائے کہ اس جگہ پہ بڑا پیسہ ہے, یہ آپ یہاں پیسہ لگائیں گے تو یہ نکل آئے گا, مت مانیں کسی کی. اپنے زور بازو پہ بھروسہ رکھیں. جی بس آپ کو جس کی سمجھ ہے, ویری گڈ, کسی اور چیز میں نہ جائیں. اور خاص طور پہ یہ بھی دیکھیں
کہ جہاں زیادہ پروفٹ آپ کو لوگ دکھائیں نا وہاں کبھی نہ جائیں, آپ کا پیسہ بھی ڈوب جائے گا. کمال بات کرتی, ایک اور چھکا ہو گیا آپ کا. زیادہ پیسہ, آپ کو جہاں بھی زیادہ خواب دکھائیں نا وہاں نہ جائیں. بس لیڈر پیدائشی ہوتا ہے یا بن جاتا ہے, بورن اور میڈ؟ اچھا, اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو کچھ بونز بھی اللہ نے کوئی آپ کو کوئی صلاحیت دی ہوتی ہے, پھر آپ کے ٹیچرز جو شروع میں آپ کو گائیڈ کرتے ہیں. میں سب سے زیادہ میں بچوں کو, اپنے بچوں کو بھی اور والدین کو بھی یہ کہتا ہوں کہ آپ کوشش کریں کہ آپ کا جو بچہ ہے نا اسکول جو مرضی منتخب کریں, اس میں یہ کوئی نہیں ہے کہ آپ نے فلاں اسکول میں بچے کو لینا ہے, فلاں میں بھیجنا ہے, لیکن کوشش صرف یہ کریں کہ آپ کا بچہ پہلی 4-5 پوزیشنوں میں کلاس میں ہو. وہ کیوں؟ وہ اس لیے کہ آپ نے بھی زندگی میں دیکھا ہوگا کہ ٹیچر سب سے زیادہ توجہ اپنے انہی بچوں پہ دیتے ہیں. یہ ویسے بڑی پیاری بات کی آپ نے. اس میں اسکول کا کوئی کمال نہیں ہوتا, اور اس کے علاوہ ان بچوں کو کمپٹیشن میں رہنے کی عادت آ جاتی ہے. عادت کے علاوہ عادت بھی اسٹرگل کی عادت پڑ جاتی ہے, وہ ہر وقت کوشش کرتے ہیں. اب میں ایک یعنی گورنمنٹ اسکول کا پڑھا ہوا ہوں, میٹرک میں نے گورنمنٹ اسکول سے کیا. میں یہ کہنے میں مجھے کوئی حرج نہیں ہے کہ میں 9th کلاس میں بھی ہم لوگ باہر کے لیے اپنا وہ نہیں ہوتا کھاد والا توڑا وہ لے کے جانے ہوں سے. ہمارے اسکول میں 7ویں 8ویں. مگر کیا آپ کے استاد کیسے تھے تب؟ استاد ایسے تھے کہ میں آپ کو ایک بتاؤں اپنی بات کہ ہم ان دنوں نا آپ کے پاس چوائس ہوتی تھی کہ آپ نے مڈل کا بورڈ کا امتحان دینا ہے یا اسکول کا دینا. ٹھیک ہے. تو اسکول میں ہم صرف 2 بچے تھے کہ جنہوں نے بورڈ کا امتحان دیا مڈل کا. ٹھیک ہے. ہم آئے 9th کلاس شروع ہوئی, 3ری یا 4تھی کلاس تھی. مجھے اب یہ تو نہیں یاد کہ وہ ہمارے ہیڈ ماسٹر تھے نا, وہ کلاس میں آ گئے, انہوں نے کوئی ایک نا لفظ کا مطلب پوچھ لیا انگلش کا. آپ نہیں مانیں گی وہ ساری کلاس کو نہیں آیا. ٹھیک ہے. مجھے آج بھی ان کی وہ مار یاد ہے. وہ کہتا تجھے کیوں نہیں آیا؟ کیونکہ تو اسکول کا پڑھا ہوا ہے, تو نے تو اسکول کا امتحان دیا تھا, تجھے تو ہم نے تیار کیا تھا. یعنی کہ انہیں اپنے گھوڑے پہ اتنا یقین تھا کہ وہ یہ مان نہیں پائے کہ آپ کو نہیں آتا. واہ زبردست, کمال کر دیا. تجھے کیوں نہیں آیا؟ کمال کمال. یہ نہیں کہ باقی پوری کلاس کو نہیں آیا, یہ نہیں, مگر تم تو ہمارے تھے نا, تمہیں کیوں نہیں آیا؟ کمال کر دیا آپ نے. اور مجھے آج بھی ان کی وہ بات یاد ہے کہ نہیں یار. آپ سٹریس کیسے مینیج کرتے ہیں؟ اچھا, پاکستان میں نا اگر سٹریس نہیں ہے نا تو کوئی بندہ جو سٹریس لے نہیں سکتا نا وہ پاکستان میں کام کر ہی نہیں سکتا. نہیں تو پھر آپ سٹریس مینیج کیسے کرتے ہیں؟ دیکھیں, سٹریس مینجمنٹ یہی ہے کہ اوکے بیٹھتا ہوں, سوچتا ہوں, ہاں یار اس کا کیا ہے, دوستوں سے یا امپلائیز سے جو بھی ہوتا ہے ان کو بٹھاتا ہوں, ہاں یار اس کو کیسے مینیج کریں, کوئی نہ کوئی اللہ حل نکال دیتا ہے. غصہ بہت. اچھا اچھا. آپ وہ نہیں, میں نے آپ کو بتایا نا کہ وہ لوگ کہتے تھے یو آر گوئنگ ٹو ہیل. تو ایکچولی آج بھی میرے وہ جو ساتھی جو میرے ساتھ یو اے میں کام کرتے رہے ہیں یا میرے جو ارلی وقت میں میرے ساتھ تھے, اور وہ آج بھی دعائیں دیتے ہیں. وہ جہاں ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ نہیں تم نہ ہوتے تو ہم یہاں نہ. اچھا, یہ میرا اپنا ایک تجربہ ہے یا میرا دل یہ کہتا ہے, میں باقی لوگوں کو نہیں جانتی, کہ بڑوں کو, مینٹورز کو, استادوں کو سختی ہونا چاہیے, ورنہ آپ کے بچے, شاگرد, اولادیں نہ یہ ڈسپلن نکلتے ہیں نہ ان کو محنت کی عادت رہتی ہے. آپ کا فیوریٹ فوڈ, کھانا کیا شوق سے کھاتے ہیں؟ اچھا, کھانا میں سبھی کھا لیتا ہوں, لیکن سبزی زیادہ شوق سے کھاتا ہوں, سبزی دال زیادہ شوق. کوئی کتابیں پڑھتے ہیں, فلمیں دیکھتے ہیں, ڈرامے دیکھتے ہیں, اس میں کیا؟ جی کتابیں میں پڑھتا ہوں. اچھا جی. فلمیں میں نے, یعنی آپ نہیں مانیں گی کہ یونیورسٹی تک فلمیں بہت دیکھی ہیں. پھر کیا ہوا؟ اس وقت تو یہ بھی ہوتا تھا کہ آپ کہ رات ہم پیپر کی تیاری کر رہے ہیں, صبح پیپر ہے, بیٹھے ہیں, کہتے ہیں وہ اچھا چلو اٹھو فلم دیکھنے کے لیے. صبح پیپر جو نہیں دیا, رات کو فلم دیکھ کے آ گیا.
اچھا. اور سب کو, میرے فیملی والوں کو سب کو پتا تھا کہ ہم کوئی ایک ہی شوق کوئی ہے, لاہور میں کوئی وہ فلم نہیں ہے جو پہلا شو سی سارا سی سارے. لیکن جب یعنی اس میں لائف تو میں کیا اب نہیں دل چاہتا کوئی پرانی فلمیں دیکھنے کا؟ بہت چاہتا ہے, دیکھتے ہیں کبھی کبھی دیکھتے ہیں, لیکن بکس میں الحمدللہ اب بھی پڑھتا ہوں. میری ٹیبل پہ ابھی بھی آپ کو بکس نظر آ رہی ہوں گی. 2 کتابیں جو آپ کے دل کے بہت پاس ہیں. ابو یحییٰ کی کتاب جب زندگی شروع ہوگی. اچھا, دوبارہ. جب زندگی شروع ہوگی. جب زندگی شروع ہوتی شروع ہوگی. ہوگی. جی جی. اور دوسری انہی کی ہے آخری جنگ. ڈن. جی. اور پھر اور بھی یعنی دیکھنے پڑھنے میں تو دیکھیں. اور پھر جب میں آج سے 15 سال پہلے میں نے شرما صاحب کی 5 AM کلب پڑھی تو اس نے بھی مجھے کافی جھنجھوڑا. مگر آپ کو ضرورت نہیں تھی کیونکہ آپ تو وہ سب کچھ تھا, لیکن بہت ساری چیزیں ظاہر ہے وہ ایک ڈیفرنٹ تجربہ تھا ان کا. ٹھیک ہے, میں آج بھی یہ کتابیں لوگوں کو دیتا ہوں, میں اپنے بچوں کو بھی دیتا ہوں کہ یہ آپ ضرور پڑھیں. AMS گروپ کو آپ کہاں دیکھتے ہیں اگلے 5 سالوں میں؟ دیکھیں, اگر پچھلے 10 سالوں میں 15 سالوں میں یہاں آ گئے تو آسان ہے انشاءاللہ تعالی. ابھی تو وہ سفر جو پہلے تھا ابھی اس سے آسان سفر ہے, میں تو یہ سمجھتا ہوں. اور میں پازیٹیو ہوں. میں اپنے ملک سے بھی, میں نازیہ آپ کو تھوڑا بتاؤں کہ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں جب میں یونیورسٹیز میں بھی بچوں کو لیکچر دینے یا جس طرح سے جاتا ہوں کہ ایک وہ بچہ جس کے پاس FSC میں اپنا سائیکل بھی نہیں تھا, تو مجھے آج بھی یاد ہے کہ چھٹیاں تھیں اور میرے پاس ٹیوشن کے لیے میں نے وہ دور, مجھے ہاسٹل بند ہو گیا, مجھے دور کوئی کمرہ ملا کسی کزن کے ریفرنس سے, تو میرے پاس یعنی فاصلہ زیادہ تھا 3, 4, 5 کلومیٹر کا, تو پھر میں نے اپنے کزن سے سائیکل ادھار لیا. مجھے آج بھی یاد ہے, یہ نہیں ہے کہ میں وہ بھول گیا ہوں. اور الحمدللہ رب تعالیٰ سے جو خواہش کی ہے اس کی ذات میں پوری کی ہے. ماشاءاللہ, اللہ آپ کو مزید دے. آپ کا میسج آف ہوپ اینڈ آپٹمزم فار یوتھ. دیکھیں, یہ جو ہمارا ملک ہے نا, میں جیسے نازیہ آپ کو بتایا کہ میں الحمدللہ وہ بندہ ہوں کہ جس نے آن گراؤنڈ کراچی سے گلگت بلتستان تک سفر کیا ہے اور میں نے اپرچونٹیز ایکسپلور کی ہیں. تو میں اس لحاظ سے اپنے یوتھ کو, اپنے بچوں کو, اور میں وہ ہوں جو باہر اچھی جاب چھوڑ کے یہاں آ کے, ٹھیک ہے, اور میں بھی باہر جا سکتا تھا, میں بھی وہاں رہ سکتا تھا, لیکن میں آج بھی یہ کہتا ہوں کہ ایک سب سے پہلی بات تو میرے بیٹوں, میرے بچوں, نمبر 1 شہری صرف ہم اپنے پاکستان میں ہیں. آپ جہاں مرضی چلے جاؤ گے نمبر 1 شہری نہیں بن سکو گے. سیکنڈ, جتنی اپرچونٹیز آپ کو یہاں پاکستان میں ہیں, میں نہیں سمجھتا کہ اتنی اپرچونٹیز آپ کو کہیں اور مل سکیں گی. ہاں, 2 چیزوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے, آنیسٹی, ہارڈ ورکنگ. یہ 2 چیزوں کو پکڑ لو. یہ نہیں کہنا, یہ معاشرہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ جی آنیسٹی کی یہاں قدر نہیں ہے, لیکن میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ آنیسٹی کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہے کہ جو آپ کو آگے لے جائے. آج بھی آپ کسی کے پاس جا کے کہتے ہیں نا, بزنس مین کو یا دکاندار کو پوچھتے ہیں کہ یار اس بندے دا ویہار کیسا ہے, تو ویہار کیا ہے, اس کی آنیسٹی ہے. جب اگر کوئی 100% ہے نا سکلز, تو میں اس میں سب سے پہلے جو نمبر 50% مارکس میں آنیسٹی کو دیتا ہوں. دین 30% ہارڈ ورکنگ. کوئی بندہ آپ کے لیے کام نہیں کرے گا جب تک وہ آنیسٹ نہ ہو, جب تک آپ خود نہیں کرو گے. 20% از یور سکلز. سکل خریدی بھی جا سکتی ہے, یہ ذہن میں رکھیں نا. یہ 2 چیزیں کوئی بندہ نہیں خرید سکتا, آنیسٹی اینڈ ہارڈ ورکنگ.
یہ 2 کام آپ کو خود کرنے ہیں. اظہر صاحب میں نے سنا ہے بلکہ پڑھا ہے یا سنا ہے کبھی کبھی کچھ گفتگو کرتے ہوئے کوئی وجد سا طاری ہو جاتا ہے, تو آج میں بالکل بھول گئی تھی کہ یہ کافی وتھ سی ای او ہے, اور آئی تھنک سو کہ ہم لوگوں کی گفتگو کا ایک سما بن گیا. مجھے اور کسی چیز کا نہیں پتا, مجھے آپ کی 2 چیزوں پہ بہت فخر ہے. نمبر 1, آپ کو اپنے ٹاٹ کے اسکول, اپنے چھوٹے گاؤں قصبے اور اپنی محنت کا جو غرور ہے نا, میرے خیال میں یہ ایک پرائس لیس چیز ہے. اس کا مطلب بہت سارے لوگ شاید اپنی ان چیزوں پہ فخر نہیں کرتے اور پھر وہ اس کو چھپانے کے لیے پتہ نہیں کیا کیا کر جاتے ہیں. تو دیٹس دا بیوٹیفل تھنگ اباؤٹ یو. اور دوسری چیز, آپ کا کوالٹی کے اوپر اعتبار, نہ پیسے کے اوپر, نہ وہ آپ نے کہا نا بہت زیادہ پروفٹ کے اوپر, نہ کسی اور چیز کے اوپر. جو آپ کا فوکس آن کوالٹی ہے نا, میرے خیال میں آپ کی سکسیس کی اس کے علاوہ اور کوئی وجہ نہیں ہے. تو ہم اس میں تھوڑا سا میں یہ بتا دوں, میں اپنے بچوں کو یا ان کو بھی یہ کہوں گا کہ جو پیسہ ہے نا یہ بائی پروڈکٹ ہے, یہ یاد رکھیں. آپ اس کے پیچھے بھاگیں گے تو یہ آپ سے آگے بھاگے گا. اگر آپ کی یہ فرسٹ پریارٹی ہو گئی نا تو یہ کبھی آپ کے ہاتھ میں نہیں آئے گا. دیٹ شوڈ بی یور سیکنڈ پریارٹی آلویز. مجھے تو یہ لگتا ہے کہ آپ کو موٹیویشنل اسپیچز کرنی چاہیے اور آپ کو سوچنا چاہیے اس بارے میں, تاکہ آپ نئی نسل, نئے نوجوانوں کو سمجھا سکیں, سکھا سکیں ان ناقدری چیزوں کی قدر جو شاید وہ کرنا بھول جاتے ہیں, اور پھر ساری عمر انہیں کیا چاہیے کہ ہاں کہتے ہیں نا چکر میں دوڑتے دوڑتے اور دوڑتے جاتے ہیں. تھینک یو سو مچ اظہر صاحب. پتہ نہیں یہ کس قسم کا کافی وتھ سی ای او سیشن تھا جس میں آپ نے ہمیں بہت سکھایا اور بہت طریقوں سے سکھایا. بہت شکریہ. تھینک یو.